السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ کی عید بھی اچھی گزری ہوگی۔ سب کو میری طرف سے ایک دفعہ پھر عید کی بہت بہت خوشیاں مبارک ہوں۔ تو میں عید پہ ابھی گیا تھا اپنے گاؤں میں، علاقے میں، ہری پور ہزارہ میں۔ تو وہاں پہ مجھے لگا کہ کیپٹن صفدر صاحب میری سائڈ سے گزر گئے ہیں، تو مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ ایک سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کی جائے کہ جو کیپٹن صفدر ہیں، جو ہسبینڈ ہیں اس وقت چیف منسٹر پنجاب کے، یہ اور میں ہم نے یعنی کیسے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ اے ڈی سی کیسے بنے۔ یہ آپ کے لیے بڑی اچھی ایک سٹوری ہوگی مجھے لگتا ہے۔ تو سٹوری سے جڑے رہیں، آخر تک دیکھیں اس کو، ویڈیو کو، انشاءاللہ آپ انجوائے کریں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کائنڈلی جلدی سے نا چینل ہمارا سبسکرائب کریں آپ، اور جتنا آپ نے پہلی جو ویڈیو پہ آپ نے جو رسپانس دیا ہے، امید ہے کہ ہم اسی سٹینڈرڈ کو برقرار رکھتے ہوئے اگلی بھی جو اس طرح کی ویڈیوز ہیں جن میں جو آپ کی دلچسپی کا باعث ہے وہ ہم کرتے رہیں گے۔ اچھا، تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ زیادہ سسپینس نہیں رکھتا کہ کیپٹن صفدر صاحب اور میں ہم نے اکٹھے کام کیا جب میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ بطور ایڈیشنل گن مین اپنا جاب کر رہا تھا۔ اس وقت یہ 1990 کی بات ہے، اور صفدر صاحب جو ہیں یہ گارڈ بٹالین میں خدمات انجام دے رہے تھے، جو پرائم منسٹر ہاؤس اور پریزیڈنٹ ہاؤس پہ جو چینج آف گارڈز وہ گارڈ نظر آتے ہیں نا آپ کو، وہ جو ریڈ وہ گلے میں ڈالا ہوتا ہے لڑکوں نے، ہمارے نوجوانوں نے، تو یعنی سیریمونیل گارڈز ہوتی ہیں، تو ان میں یہ اس وقت بطور کپتان کام کر رہے تھے۔ تو وہاں پہ ہماری اکثر ملاقات ہوتی تھی پی ایم ہاؤس پر۔ یہ اپنی گارڈ لے کے آتے تھے اور ہم اپنی جو سیکیورٹی ساتھ موو کرتی ہے موٹر کیٹ کے، ہم اس میں پرائم منسٹر کے ساتھ ہوا کرتے تھے اور مختلف جگہوں پہ جاتے تھے۔ بہت ساری سٹوریز ہیں، میں آپ کو جو یاد آتی جائیں گی، اب ڈائری نکالوں گا تو اس میں سے نکلیں گی۔ اینی وے، تو وہاں پہ ہماری ایک ہلکی پھلکی جو ہے وہ ملاقات بھی ہوگی، دوستی ہو گئی۔ اب آپ کو میں ان حالات کا بتاتا ہوں کہ جو 6 اگست 1990 کو جب غلام اسحاق خان صاحب نے پرائم منسٹر کی جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو گورنمنٹ ہے اس کو ختم کر دیا، گھر بھیج دیا، تو وہاں پہ جو پرائم منسٹر ہاؤس میں جو اس وقت کا ماحول تھا وہ یہ تھا کہ جو لوگ پرائم منسٹر کے ساتھ ایز اے ڈی سی کام کر رہے تھے، ان میں ایک عثمان زکریا تھے جو بعد میں پولیس سروس آف پاکستان میں آ گئے تھے، بہت اچھے ہمارے وہ افسر ہیں، اور پھر اسی طرح سے اقبال احمد خان بھی جو پاکستان ایئر فورس سے تھے، وہ بھی اے ڈی سی تھے، اور وہ بھی پھر پولیس سروس میں چلے گئے تھے۔ تو پھر اس وقت جو ملٹری سیکرٹری تھے انہوں نے بھی، نام میرے ذہن سے اتر گیا ہے کہ جس دن یہ گورنمنٹ ان کی ڈیزالو ہوئی، اسمبلیز بھی ڈیزالو ہوئیں، تو انہوں نے بھی جو نیا پرائم منسٹر بنے تھے غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب، ان کی طرف جانے سے بطور پرسنل سٹاف کے نئے پرائم منسٹر کے ساتھ معذرت کر لی تھی۔ تو چونکہ جو پولیس کا جو سٹاف تھا انیشلی، اس کو تو جب یہ سارے معاملات ہوئے تو تھوڑی دیر کے لیے ہم سے جو ملٹری اتھارٹیز تھیں انہوں نے ویپنز وغیرہ لے لیے تھے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہی ہمیں انہوں نے ویپنز وغیرہ دے دیے جو ہم کیری کرتے تھے، اور ہمیں یہ کہا گیا کہ جی آپ اپنا پورا جو سٹاف ہے وہ سب چلا جائے جتوئی ہاؤس میں F7 میں۔ ہم جو ہے وہ جو ہمیں پولیس کنٹرول سے حکم ملا اس میں ہم چلے گئے، F7 چلے گئے۔ اب وہاں پہ ہمیں یہ تھا کہ جی ہم نے 5 بجے جو نئے پرائم منسٹر ہیں ان کو اوتھ ٹیکنگ کے لیے پریزیڈنٹ ہاؤس لے کے جانا ہے۔ تو قصہ یہ تھا کہ وہاں پہ اے ڈی سی کوئی نہیں تھا۔ آپ کہتے ہیں نا، دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے، جو معاملات ہیں وہ کس طرح چلتے ہیں اور کس طرح سے چیزیں جو ہیں وہ مینوور ہوتی ہیں، کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو اس وقت جو ڈپٹی ایم ایس تھے وہ آئے تھے بطور ایم ایس جتوئی صاحب کے ساتھ۔ تو
انہوں نے بڑی پریشانی کا اظہار کیا کیونکہ جی ایچ کیو بھی بند ہو چکا تھا، شاید لیٹ ہو گئے تھے وہ جی ایچ کیو میں رابطہ کرنے کی وجہ سے. تو انہوں نے کہا کہ اب اے ڈی سی کا کیا کریں. تو وہاں پہ جو ہم لوگ ان کے سٹاف میں تھے تو میں نے ہی وہاں پہ مشورہ دیا کہ سر اس طرح کریں کہ جو گارڈ بٹالین کے جو بالکل نزدیک ہے، جو روز آتے ہیں، جو کپتان ہیں وہ بڑے سمارٹ ہیں، ان میں سے 3-4 ہیں، ان کو بلا لیں، ان کو انٹرویو کر لیں، تو کسی ایک کو عارضی طور پہ آپ اے ڈی سی رکھ لیں. اچھا، ان کو یہ تجویز بڑی پسند آئی اور انہوں نے گارڈ بٹالین میں فون کیا تو فوری طور پر یہ کوئی 4 کپتان مجھے یاد پڑتا ہے جن میں صفدر بھی شامل تھے، یہ آ گئے یونیفارم میں اور آ کے ملے، اور جو پہلے ڈی ایم ایس تھے اور اب ایم ایس کی ڈیوٹی کر رہے تھے. تو انہوں نے ان کو انٹرویو کر کے تو باہر بھیجا اپنے روم سے. تو ہم لوگوں سے پوچھا کہ یار اب ان میں سے کس کو مشورہ کیا. تو میں نے ہی بولا کہ میں نے کہا کہ جی یہ سب سے زیادہ وردی بہت اچھی پہنتے ہیں یہ صفدر جو ہیں اور بہت سمارٹ ہیں، تو یہ اے ڈی سی میں اچھا لگیں گے. تو مختصراً یہ ہوا کہ انہوں نے ہماری تجویز سے اتفاق کر لیا اور صفدر صاحب جو ہیں وہ عارضی طور پہ اے ڈی سی بن گئے. بعد میں پھر ظاہر ہے کہ ہم نے اور صفدر صاحب نے پھر کلوز کام شروع کر دیا کیونکہ ہم بھی پرسنل اس میں ٹیم میں تھے. تو کراچی جایا کرتے تھے جتوئی صاحب کے ساتھ. وہ جو 2-3 مہینے کا ٹینیور تھا انٹرم گورنمنٹ کا، اس میں ہم کافی ایک دوسرے کے ساتھ کلوز بھی ایک طرح سے ہو گئے. تو صفدر مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ یار کدھر پھنسا دیا ہے یار، میں تو یعنی اتنے ٹف ڈیوٹیز کرنے والا نہیں ہوں. میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے یار، اس میں تو چند ایک آپ نے ان کی اپوائنٹمنٹس یاد رکھنی ہیں اور وہ کاپی اپنے پاس ہونی چاہیے. صبح پرائم منسٹر کے ٹیبل پہ لکھ کے لگا دیا کرو کہ یہ کام ہوتے ہیں، آپ آج کس سے ملنا ہے آپ نے. اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے، کاپی کتاب پکڑ کے بس پیچھے کھڑے رہا کرو. تو یہ اس طرح کی باتیں ہیں نا، بیک آف دا سین چلتی رہتی تھی. تو خیر جو ہی پہلے تو جو پولیٹیکل جو سنیریو تھا اس میں یہی تھا کہ جتوئی صاحب کنٹینیو کریں گے ایز پرائم منسٹر وہ الیکشن. اس وقت یہ والا حساب نہیں تھا کہ جو انٹرم پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. تو سم ہاؤ باوجود جو ہے وہ پالیسی میں شفٹ آ گئی، چینج آ گئی. تو میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ الیکشن کے تھرو وہ پرائم منسٹر بن گئے. اب جب ان کی اوتھ ٹیکنگ ہوئی تو جو پہلا کام یہ ہوا، جو ان کی نئی مینجمنٹ آئی، انہوں نے جو ہم لوگ تھے جنہوں نے بے نظیر گورنمنٹ میں یعنی بے نظیر صاحبہ کے ساتھ کام کیا تھا یا اس کے بعد غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب کے ساتھ کام کیا تھا، ہمیں بالکل رات کو گھروں میں ہی میسج آ گیا کہ جی آپ نے صبح اپنی ڈیوٹی پہ نہیں آنا ہے. تو پھر ظاہر ہے ہم ڈسکنٹینیو ہو گیا ہمارا کام. لیکن صفدر صاحب کے لیے لکی یہ ہوا کہ یہ بجائے عارضی اے ڈی سی کے پھر ان کو پرمننٹ اے ڈی سی جتوئی صاحب کا بنا لیا گیا اور پھر انہوں نے نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی کنٹینیو کیا. اور پھر ریسٹ از دا ہسٹری کہ پھر ان کی جو شادی ہے وہ ابھی جو موجودہ چیف منسٹر پنجاب ہیں ان کے ساتھ ہو جاتی ہے. اور یہ بھی کہ پھر وہ اس جو پولیس یہ فوج کی جو سروس ہے اس سے ان کو انڈکٹ کر لیا گیا پیس میں، پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس میں. تو کہیں پہ وہ شاید پنجاب میں کسی جگہ پہ ایز اسسٹنٹ کمشنر انہوں نے کام بھی شروع کیا، لیکن بعد میں جو سیاسی تبدیلیاں آئیں تو انہوں نے پھر اس کو چھوڑ دیا اس جاب کو، اور پھر وہ مکمل طور پہ سیاست میں آ گیا. آج بھی وہ سیاست میں ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ والی ڈیولپمنٹس یاد نہ ہوں یا آپ لوگوں کے لیے بھی یہ حیران کن ہوں، لیکن یہ آن ریکارڈ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح سے جو ایونٹس ہیں وہ پیش آئے. اور یوں جو ہے وہ صفدر صاحب جو ہے وہ پہلے عارضی اے ڈی سی بنے، پھر پرماننٹ اے ڈی سی بنے، پھر نواز شریف صاحب کے ساتھ اے ڈی سی ہوئے اور پھر وہاں جو ہے ان کی شادی بھی ہو گئی ابھی جو کرنٹ ہماری چیف منسٹر پنجاب ہیں ان کے ساتھ. تو یہ ایک قسمت اور مقدر کا ایک ایسا کھیل ہوتا ہے کہ اس کو آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے. اور اب وہ صفدر صاحب پالیٹکس میں بڑے مزے کے بیانات دیتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو یہ چھوٹی سی جو سٹوری ہے ہماری یہ پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو پھر اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں. اپنے فیڈ بیک سے بھی ہمیں آگاہ کریں. تھینک یو.